بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان شکر جتنا کیا جائے کم ہے کہ یہ موقع میسر آ گیا ہم لوگوں کو کہ کچھ دیر بیٹھ کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ بھئی ہماری زندگی کا اصلی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اور لیکن ہمارا ماحول، معاشرہ، پرانی عادتیں، زندگی کا رہن سہن، لائف اسٹائل جسے آج کل کہتے ہیں، وہ کچھ اتنا بگڑ گیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا اچھا خاصا مشکل کام بن گیا ہے، اور یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اور کیا کرنا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، کیا نہیں کرنا، بچنا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن عمل میں جو مشکل ہوتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کی فکر کرنا، اس کو دور کرنا، اس کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کوئی یہ واعظ نصیحت اس کی بات نہیں ہے، یہ تو مذاکرہ ہے، یعنی ریمائنڈر ہے ایک دوسرے کو، اور اسی کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ سب لوگ ایک کشتی کے سوار ہیں، سارے لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ جو احکام بتائے گئے ہیں کہ یہ کام کرو، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اخلاق اچھے سنوارنے ہیں، یہ سب کام کرنے ہیں، اور بری چیزوں سے بچنا ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن عمل میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی ایک تو فکر ہو جائے کہ پہلے سے آدمی اہتمام کرے، اور اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہو جائے تو توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے فکر کرے کہ بھئی یہ ہو گیا تھا، اب آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام پوری زندگی کی دوڑ دھوپ یہی ہے کہ آدمی لگا رہے، اور یہ آدمی بعض لوگوں کے مسکنسیپشن ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم دین کے رستے میں لگیں گے، زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور ہر چیز ہماری سہولت کے ساتھ ہو جائے گی، اور مشکلات، تکلیف، رنج، دکھ یہ سب ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی جسے کہنا چاہیے وہ چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے بھی فاقہ کیا، اور اتنا فاقہ کیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، آپ بیمار بھی ہوئے، اور آپ کو زخم بھی لگے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور دوسری تکالیف بھی ہوئیں جسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا ایموشنل ڈرامہ یا اس طرح کی چیزیں، وہ ساری چیزیں بھی ہوئیں، اور تعلقات خراب ہوئے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات سے تعلقات میں بعض دفعہ وہ ہوا، اور بعض ازواج کو حضرت نے بعض عرصے کے لیے اپنے سے علیحدہ کیا، اور ہر طرح کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، اور دکھا دیا کہ بھئی اس میں کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنا، اور زندگی کو گزارنا ہے صبر شکر اللہ سے کی طرف رجوع کر کے استغفار کرتے ہوئے، اور یہی زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ بھئی ہمارے اوپر تو آئیں گے نہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے، اور یہ عموماً جو مبلغ حضرات، واعظ کہنے والے ہوتے ہیں مسجد کے، یہ سارے لوگ یہ تاثر لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی دیندار بن جاؤ تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، یہ بات فی نفس ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں گزارنا آسان ہو جائے گا، آئے گا سب کچھ، لیکن آدمی بد حواس نہیں ہوگا، حواس باختہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ بھئی یہ جو چیز آ رہی ہے اس میں بھی خیر ہے، یہ میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم اس میں کیا فائدے ہیں، لیکن ہے میرے لیے فائدے کی ہی چیز، اور یہاں پہ فائدہ نہ ہو تو آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے،
یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا تو عجیب حال ہے، کوئی اس کو نعمت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، شکر کر کے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور مصیبت پہ صبر کر کے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو مومن کا تو نقصان ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں۔ تو یہی چیزیں ہم لوگوں کو جو زندگی گزارنے کے گر ہیں، یہ کوئی آدمی پیدا نہیں ہوتا ان کے ساتھ کہ اس کو پہلے سے پیدا ہوں۔ آ جائیں کوئی ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ تو کسی کو پیدائشی طور پہ پتہ نہیں ہوتے، لیکن یہ سب ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اور کہاں سے سیکھیں؟ اب یہ سیکھنا جو ہے نا، یہ بھی آج کل اس کے ذرائع بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ اتنی نہیں ہے، ہونی چاہیے توجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اٹھائی وہ صحابہ کہلائے، صحابہ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی وہ تابعی کہلائے، اور تابعین کی صحبت جنہوں نے اٹھائی وہ تبع تابعین کہلائے، اور ان کے درجات ہیں۔ اور انہوں نے حکمت کی باتیں، انہوں نے عقل مندی کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھیں، اور یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب ہر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مطالعہ کرے، لوگوں کتابیں پڑھے، ملفوظات اور سوانح بزرگوں کی پڑھے، لیکن اس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، وزڈم ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے گر ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرنے کی طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے دین ظاہری باتوں میں، کہ داڑھی ہوگی اور ٹوپی ہوگی اور حلیہ ایسا ہوگا، اور اس کی وجہ سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ بازار چلے جاؤ، ہر آدمی اس حلیہ میں، ہر دکاندار اس حلیہ میں نظر آئے گا، اور اللہ بچائے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اخلاق نہیں ہوتے اندر سے، معاملات صاف نہیں ہوتے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو کہ ضروری چیزیں ہیں۔ یہ ظاہری چیزیں بھی کوئی معمولی نہیں ہیں، یہ بھی بہت ہے، لیکن یہی صرف دین نہیں ہے۔ آج کل دین یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ بھائی صوفی صاحب ہیں، داڑھی ہے اور ٹوپی ہے، کہیں نکل جائیں تو صوفی صاحب ہیں، اور معاملات کریں تو اللہ بچائے۔ ایسے معاملات ہیں کہ کوئی فکر نہیں، پیسہ لے لیا کسی کا، واپس کرنا ہے نہیں کرنا، غیبت ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہے، کیا کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تو اصلی دین پیدا کرنے کی فکر میں بیٹھتے ہیں، اور اصلی دین پیدا ہوتا ہے جب یہ رذائل اخلاق دور ہوں، اور جب یہ دور ہوں گے تو فضائل پیدا ہوں گے، اچھی اخلاق پیدا ہوں گے آدمی میں۔ اور اخلاق کا مطلب آج کل لوگ سمجھتے ہیں ظاہری طور پر کسی سے اچھی طرح مسکرا کے بات کر دینا، یہ تو نفاق ہے۔ دل کے اندر کچھ ہو اور ظاہر آدمی کچھ کرے۔ ہمارے جو اخلاق اسلامی اخلاق ہیں وہ تو وہ اندر کی خواہشات ہیں آدمی کی، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، تو حقیقتاً کمتر سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کو کہہ رہا ہو کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں اور اس طرح کا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے میں کسی لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری تعریف اتنی نہ کرو کہ دوسرے نبیوں پر اور ان پر مجھے فوقیت دینے لگو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی معرفت اتنی زیادہ ہے کہ میرا کیا درجہ ہے، اللہ کے نزدیک درجہ ان کا۔ تو یہ باتیں پیدا ہو جائیں ہم میں، اپنے کو سب سے کچھ نہ سمجھیں، اپنے کو سب سے حقیر سمجھیں، اوروں کو اپنے سے بڑا سمجھیں، اور غصہ نہ ہو ہم میں، لالچ نہ ہو ہم میں، شہرت کی طلب نہ ہو ہم میں۔ کیونکہ آج کل یہ جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا نے گڑبڑ کی ہے، وہ یہی کیا کہ حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ بھی بنا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھے مجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہرت ہے، جاہ طلبی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ فون بھی نہیں ایجاد ہوا تھا، بزرگوں نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ آدمی طواف کر رہا ہوگا اور عین طواف میں بصرہ اور دمشق کے لوگوں کے اوپر فخر کر رہا ہوگا. لوگ کہتے تھے یہ کیسی بات کہہ دی انہوں نے. وہ یہی بات بتائی کہ بھائی دیکھو میں تو پہنچ گیا ہوں, یہ میرا کتنا بڑا درجہ ہے. اور وہ ابھی تصویر دکھائی ہے منسٹری آف ریلیجس افیئر سعودی عرب نے کہ مطاف میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف موبائل فون اٹھے ہوئے, ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے دعا کے لیے. آگے اٹھا کے دیکھو تو فون ہی فون اٹھے ہوئے, کہیں پہ ہاتھ نہیں اٹھا ہوا ہے. یہ اندر کی بیماری ہے کہ بھائی میں نام و نمود ہو, میں آ گیا ہوں تو سب کو پتہ تو چلے کہ میں آ گیا ہوں. تو اسی سلسلے میں کتاب میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں حضرت تھانوی کی کتاب میں سے رذائل کے بارے میں, اور اس میں جو رذیلہ ابھی چل رہا ہے آج شروع ہوگا وہ ہے بغض, عداوت, کسی سے حقد اور کینہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, معاف کر دینے کو اختیار کرو, اچھی بات کا حکم کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو. اب یہ ہے کیا بغض ہے کیا؟ بغض کا ہم لوگ ٹرانسلیشن ہیٹریٹ کرتے ہیں اس میں, اور اردو میں کینہ. جب غصے میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی, بھاری پن ہو جاتا ہے. اس کو حقد اور کینہ اور بغض کہتے ہیں. اس کا منشا غصہ ہے اور میٹھے غصے میں ہوتا ہے, اور میٹھے غصے میں دو عیب ہی ہیں. ایک عیب تو خود وہ غصہ تھا اور دوسرا عیب یہ کینہ ہے. یعنی آدمی میں جب بدلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ غصے کو دبا لیتا ہے, اور اس دوسرے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس کے خلاف مرضی کام کیا ہے اس کے خلاف دل میں ایک غبار ہوتا ہے اس کے کہ اس نے میرے ساتھ مجھے یہ ڈانٹا تھا, یا مجھ سے یہ حرکت کی تھی, میرے مرضی کے خلاف یہ کام کر دیا تھا, اور وہ رہتا ہے. اور جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا. یہی علامت ہے کہ اس میں ہے کہ اچھا ہوا. اور ہم سب اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں, آج کل یہی ہے کہ غصہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے. آج کل بہت ہے, یہ سڑک پہ دیکھ لیں, امیر لوگ ہوتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے ان کی, 4 ویلر ہے, کیا ہے, ہائلیکس ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ویگو ہے, کیا ہے, ادھر سے نکال کے لے گئے, ادھر سے نکال کے لے گئے, غصہ آیا, تھوڑی دور جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا, تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا, یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ. یہ ساری بیماریاں جو ہیں نا یہ تباہ کر رہی ہیں اعمال کو. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو کسی چیز کے انوار ابھی اے سی چل رہا ہے, اب سارے دروازے کھڑکیاں کھول دیں, کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی, گرمی ہو جائے گی. السلام علیکم. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, ذکر بھی ہے, لیکن کھڑکیاں ساری گناہوں کی کھلی ہوئی ہیں. آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, کانوں کی حفاظت نہیں ہے, منہ کی حفاظت نہیں ہے, اور جو چاہے منہ سے کہہ دیں, جس طرح سے جی چاہے کہہ دیں. تو ان سب باتوں سے عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے, اور جو تبدیلی آنی چاہیے آدمی میں دین سے وہ نہیں آتی, کہ آدمی میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, دوسرے کا لحاظ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ جب سے آپ نے مجھے ذکر بتایا ہے میں یہ بات محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں رحم مجھے بہت آتا ہے لوگوں پہ, یہاں تک کہ میں جب چل رہا ہوتا ہوں مجھے نظر آتا ہے چوٹیاں ہیں یا کوئی ایسی چیزیں, تو میں بہت محتاط ہو کے چلتا ہوں کہ ان میرے پاؤں کے تلے نہ آ جائیں. تو ذکر سے تو یہ ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ چوٹی تو الگ بات ہے, انسانوں کی بھی فکر نہیں کر رہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو دین جو ہے نا وہ دین ہی کی طرح میں آئے گا. ظاہری طور پر اپنے کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اوروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ اس کو رسول کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کا بتا دیا ہے کہ یہ دینداری اصل دینداری ہے,
اور اسی لیے اتنی زیادہ اہمیت اور تاکید کی جاتی ہے اتباع سنت کی ہر چیز میں. اور ہمارے حضرات تو اس میں اتنے زیادہ الحمدللہ کابر پختہ تھے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص بہت مشہور ہوئے کہ وہ پیدل حج کو جا رہے، اور ہر کچھ قدم بعد 11 قدم بعد یہ پتہ نہیں کتنے قدم بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. شاہ صاحب ہیں کوئی، حج کو جا رہے ہیں، تو مشہوری ہو گئی کہ ایک تو پیدل جا رہے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر 10-12 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. تو لوگ آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، دعا کرواتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے کہ وہاں جائیں تو دعا میں یاد رکھیں ہم کو. تو مولانا قاسم نانوتوی کو کسی نے بتایا تو نے کہا کہ صحیح ہے، میں بھی ملنے چلتا ہوں ان سے. کہاں پر ہے؟ پتہ چلا فلاں گاؤں میں. تو حضرت تشریف لے گئے وہاں پر. تو پتہ چلا کہ وہ تھے تو صبح تک، ابھی نکل گئے، اب کسی اور گاؤں چلے گئے. تو حضرت نے کہا اچھا کہاں ٹھہرے تھے؟ اب میں اتنی دور آ ہی گیا ہوں تو وہی جگہ دیکھ لوں جہاں وہ ٹھہرے تھے، جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی. تو بتایا یہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے، کچی زمین تھی اس پہ. تو وہاں تھوڑی دیر حضرت ٹھہرے اور پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم بزرگ ہوں گے لیکن ہمارے مطلب کے نہیں ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا حضرت یہ قریبی کے گاؤں میں ہیں، وہاں چاہیں تو ملنے. کہا نہیں. حضرت نے کہا کہ بھائی جو انہوں نے سجدہ کیا ہے یہاں پہ جو نشان ہیں، کیونکہ کچی مٹی تھی اور گیلے وہ تھے، تو اس میں وہ حیت نہیں ہے جو سنت میں ہونی چاہیے. ہاتھ جہاں پر ہونے چاہیے اور وہ سب ہونے چاہیے، یہ اس طرح کی نہیں ہے. تو ہوں گے بزرگ لیکن اتباع سنت میں کوتاہی ہے. اب ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی اتباع سنت نماز میں، عین نماز عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ معراج ہے مومن کی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اور آج کل، پہلے تو میں روتا تھا وہاں کا سعودی عرب میں کوئی 2 آدمی ایک طرح سے نماز پڑھتے نظر نہیں آتے تھے. سارے لوگوں کا الگ طریقہ. عربی ہیں، ہم کہتے تھے عربی ہیں، ہمیں تو معلوم ہے، ہم تو بخاری شریف پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی یہی ہے، کوئی اتباع سنت ہے ہی نہیں. اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، جتنا پاؤں چاہے کھولیں، جہاں جی چاہے ہاتھ باندھیں، جہاں جتنا چاہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں چاروں ائمہ کا یہ ہے کہ قبلہ رخ ہاتھ ہوں گے. اس میں تو اختلاف ہے کتنا اٹھائیں گے. بعض کہتے ہیں اس کندھوں تک اٹھائیں گے، بعض کہتے ہیں کان تک اٹھائیں گے، تو بعض کہتے ہیں بس اشارہ کر لیں. ہم وہاں پر حرم شریف میں ہوتے ہیں، مالکی حضرات بس اشارہ کر لیتے ہیں ہلکا سا، وہ اٹھاتے بھی نہیں پوری طرح سے. لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ ہاتھ قبلے کی طرف ہوں گے. یہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں فکر ہی نہیں. کہاں باندھیں گے؟ اب فقہ حنفی کے مقلد ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھی جائے گی. یعنی یہ سنت نماز ہے، یہ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے. ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب نسبت ہے کہ نہیں ہے، کتنا پانی ضائع کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مد سے وضو کیا، 650 یا 660 ملی لیٹر بنتا ہے، 1 لیٹر بھی نہیں بنتا، اس سے وضو کیا. یہاں پہ انہوں نے، ہمارے دامادی نے پروجیکٹ کیا تھا سعودی عرب میں کہ ایک آدمی کتنا پانی استعمال کرتا ہے، 6 سے 7 لیٹر ضائع کرتا ہے پانی. مشینیں لگا کے کیا تھا، 7-8 گنا پانی ضائع کرتا ہے آدمی، اور سمجھتا ہے کہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت احتیاط سے وضو کر رہے ہیں. فری کا پانی. جس زمانے میں حج پہ پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ خریدنا پڑتا تھا اور اچھا خاصا مہنگا ہوتا تھا. ابھی بھی سفر نامے موجود ہیں 100 سال پہلے لوگوں کے حج کے، بلکہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئے. ابوالخیر کشفی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی پانی خریدنا پڑتا تھا اور پانی کی کتنی کمی ہوتی تھی اس میں، اور لوگوں کو کتنا مسئلہ ہوتا تھا. وعلیکم السلام. کتنا مسئلہ ہوتا تھا. اوپر بیٹھ جائیں، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہوتا تھا.
اس وقت لوگ جو تھے نا بڑی احتیاط سے وضو کرتے تھے اور بہت سنبھل کے، لیکن وہ سنت کی اتباع میں نہیں ہوتا تھا، پیسے بچانے کے چکر میں ہوتا۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں، ہمارے حضرت نے پوری کتاب لکھی، آسان نہیں کیا مولانا تقی عثمانی صاحب نے۔ تو اس کے سر وقت پہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع، ادھر آ جاؤ یا ادھر سامنے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ ہر کام جو سنت کے خلاف ہو گناہ ہے۔ پانی پی لیا آپ نے، نہیں پیا اس طریقے سے جس طرح سے پینا ہے، تو نماز وغیرہ میں یہ ساری چیزیں اور زیادہ وہ ہو جاتی ہیں، عبادتوں میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق ہو نماز، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، پاؤں کیسے ہونے، یہ عبادت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ بھائی 3 چیزیں ہیں دین میں۔ ہم لوگ ہیں نا، ہر آدمی عالم بننا چاہتا ہے، ہر آدمی صوفی بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن 3 چیزیں ہیں جن کی پرائیورٹی ہے سب سے زیادہ۔ عقائد اہل سنت والجماعت کے ہوں، فقہ فالو کرتا ہوں، اس کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، مرضی سے نہیں ہوتی عبادت، کہ دیکھا دیکھی نہیں ہوتی، ایک متعین فقہ فالو کرنی ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں فقہ حنفی فالو ہوتی ہے، اور آج کل اللہ بچائے ہے ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے پہلی جو شرائط لکھی ہیں سلوک پہ چلنے والوں کی، اس پہ یہی سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے عقائد، معاملات، فقہ سب بہشتی زیور کے مطابق کرنے ہوں گے۔ فقہ حنفی کی کتاب حضرت نے شروع میں لکھ دیا ہے کہ میں حنفی ہوں، ماتریدی ہوں، چشتی ہوں مذہباً۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں اصلاح اصلاح اصلاح، اصلاح تو بہت دور کی بات ہے۔ اصلاح پہلے عقائد کی ہے، پھر عبادات کی ہے، فقہ، معاملات، معاشرت کی۔ اخلاق کی اصلاح جو ہے وہ کام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ خود کیا ہوا ہے یا جن کو اس کی اجازت ہے، اخلاق کی اصلاح کریں۔ اور ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں بھائی جب تک اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی، ظاہری اعمال بھی صحیح نہیں ہوتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی نہیں صحیح ہوگا جب تک اخلاق کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتی، توجہ سے نہیں پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، دل میں لالچ ہے، پیسے کی محبت اتنی ہے، جہاں پہ واجبات ہیں، خصوصاً حج میں دیکھا ہوگا دم نکل جاتا ہے جب دم ہو رہا ہوتا ہے بھائی، تو پیسے کی محبت۔ تو اخلاق کا درست کرنا یہ جو ہے نا، یہ تیسری چیز اخلاق درست کرنا، عقائد، فقہ، پھر اخلاق درست کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے ساری چیزوں کا تفسیر پڑھنا، حدیث پڑھنا، عالم بننا، حافظ ہونا، یہ ساری چیزوں کی پرائیورٹی اس کے بعد آتی ہے۔ اور گڑبڑ یہی ہو رہی ہے کہ دین اپنی سمجھ سے، اپنے شوق سے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اتباع کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اس موقع پر میرے لیے اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے؟ کوئی وحی تو نہیں آئے گی، الہام تو نہیں ہوگا نا، تو پوچھنا پڑتا ہے کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے، مشورہ کرنا پڑتا ہے کسی سے، اور یہ جو چیز ہے یہ بہت مشکل چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں اس طرح سے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ چھوٹا بننا پڑے گا، تکبر کی وجہ سے۔ ان کی بات ماننی پڑے گی ہمیں، ہم کوئی کم ہیں؟ ہم تو بہت بڑے ہیں خود۔ تو نہیں، بڑا بنانا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ حضرت تھانوی کے مخصوص خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت نے تربیت السالک
کا جو پیش لفظ لکھوایا ہے وہ ہمارے وسیع اللہ صاحب سے لکھوایا ہے، یعنی اپنی تمام خلفاء کی موجودگی میں، اور 4 پیج کا لکھا ہے انہوں نے، لیکن ایسا لکھا ہے کہ یعنی پورا خلاصہ آ گیا اس میں تصوف کا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، بڑا بنانا مسئلہ ہے، کفار نے نہیں بنایا حضور کو، اور آج کل بھی یہی ہے، بڑا بنانے میں بہت آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کیسے بڑا بنا لوں، اور بظاہر بنا بھی لینا بنام، تو پھر یہ کہ ماننا ہر چیز پہ، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو پوچھنا پڑتا ہے بھئی میرے لیے کیا حکم، میرے لیے کیا چیز اس وقت بہتر ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس لوگ آئے کہ بھئی میں نے حفظ کر لیا، حضرت نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، حفظ کر کے بتا رہے کہ حفظ کر لیا۔ تو حضرت نے کہا کیسا حفظ ہے آپ کو؟ پکا حفظ ہے؟ ایسا حفظ ہے کہ آپ تراویح میں پڑھا سکتے ہیں؟ تو کہا ایسا تو نہیں ہے، کچا ہے۔ میں کہا واجبات میں سے قرآن ایک دفعہ حفظ کر لیا تو اب اتنا حفظ ہونا چاہیے کہ آپ تراویح میں ایسا حفظ رہے آپ کو پورے وقت کہ آپ تراویح میں پڑھا سکتے ہیں، تو محنت کریں۔ ایک صاحب انہوں نے حفظ کر لیا شوق میں، بغیر تجوید کے، بالکل تجوید کا ایک بیچارے کو وہ نہیں تھا، شوق میں کر لیا۔ قرآن پڑھاتے تھے وہاں ہمارے ہاں سعودی عرب میں، لوگ کہتے تھے کیا چیز پڑھا رہے ہیں، ان کو امام نہیں بناتے تھے بغیر مشورے کے۔ تو یہ نا مشورہ ہر چیز میں۔ اب یہ بات کہ مجھ میں کینہ بغض ہے حقد ہے، یہ میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا بھئی مجھے بخار جو ہے یہ ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا کچھ اور چیز ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے تو کچھ اگر وہ اپنے تجربے سے بتا دے کہ یہ چیز ہے، ورنہ ٹیسٹ کراتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ مجھ میں تکبر ہے، مجھ میں حب جاہ ہے، مجھ میں حب مال ہے، مجھ میں اور چیزیں ہیں، غصہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ وہ کہتے ہیں غصہ، حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں ذکر کا جلال ہے اس لیے میں اتنا غصہ کرتا ہوں۔ آج کل ہے نا دیندار لوگوں کے بارے میں غصہ بہت کرتے ہیں، اور خصوصاً گھر والوں پہ، تو کہتے تھے یار ذکر کا جلال نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہیں یہ فکر نہیں ہے اس بات کی کہ یہ غصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو، اور بالکل نہ کرو غصہ۔ میرا آپ سب کا غصہ جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے، وہ غصہ جو اللہ کے لیے ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس مطمئن ہو کے بیٹھ جانا کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم بہت نمازی پرہیزگار ہیں، اور ہم سود نہیں لیتے، ہم فلاں کام نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، اس پہ شکر جتنا کیا جائے کم ہے، لیکن دین کے اور بھی مطالبات ہیں، اور جب جیسے سنت کی پیروی کرنی ہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی پیروی کرنی ہے سنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 درجے بتائے ہیں۔ آج کل ہمارے دوست ہیں یہ شیخ ہمایوں حنیف، وہ اسی مکتوب کا آج کل وہ کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ 7 درجے جو بتائے ہیں مجدد صاحب نے، یہ کیا درجے ہیں۔ تو جو سنت ہم لوگ سمجھتے ہیں نا اتباع سنت کی، پہلا یا دوسرا درجہ ہے، اس کے بعد جو درجے ہیں وہ الگ درجات ہیں کہ بھئی خواہشات اور آدمی کے اندر کی حالات وہ سارے اتباع سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تو یہ مطالبات ہیں، اور اب یہ کیسے پیدا ہوں گی؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بھئی یہ کہ اس کی آدمی کو اویئرنیس ہو جائے، اکنالج کر لے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں۔ دوسرے اللہ سے دعا کرے اور اپنی سی کوشش کرے، اور اسی طرح سے ہوتا ہے کام، یعنی ایک دم سے تو ہو نہیں جاتا۔ ہمارے حضرات یہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو بچہ ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پہلے سال میں اتنا ہوگا، دوسرے میں، تیسرے میں بولنا شروع کرے گا، چلنا شروع کرے گا، سیڑھیوں پہ چڑھے گا، کیا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ایسے نہیں کر رہا ہو تو فکر ہوتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، بات نہیں کرتا، چلتا نہیں ہے، یا کچھ اور۔
اسی طرح دینداری میں بھی ہے، پروگریس ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یا مشہور ہے واللہ عالم کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر اور آنے والا کل آج سے بہتر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، کچھ اس طرح کا یہ بزرگوں کا ارشاد ہے۔ تو یہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ بھئی بہتر سے بہتری آتی جائے، ہمارے میں اصلی دینداری پیدا ہو جائے، اور اسی کے لیے یہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، کچھ مذاکرہ کر لیتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کم از کم ہمارے اندر یہ تو پیدا کر دینا کہ بھئی اصل دینداری ہے کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے، کوئی آ کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی ایرا غیرہ ایسا کہ میں بزرگ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو کہ بھئی کس طرح سے دین پہ عمل کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار تھے، کسی اور نے وضو کرایا، خلال نہیں کیا، داڑھی کا رہ گیا، تو حضرت کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ خلال رہ گیا، جبکہ مستحب چیز ہے، واجبات میں سے بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم تو اپنے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم کو۔ پتہ نہیں 11-12 سال صلاۃ توبہ پڑھتے رہے، فکس کر لی کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اتنا اہتمام تھا ان بزرگوں کو کہ ایک چھوٹی سنت بھی نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ معلومات کی تو ایکسپلوژن ہے، انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، اس وقت سب کو پتہ ہے، سب کے ہاتھ میں ہے، پوری کتابیں ہیں، کون سا مکتبہ شاملہ ہے اور کیا ہے۔ حضرت تھانوی کے سارے ملفوظات، مواعظ، ہر چیز جو ہے، یہ کلید مثنوی ساری آپ کے اس کے اوپر ہے، ٹیلی فون میں ہے، آپ کے کمپیوٹر پر ہے۔ لیکن انفارمیشن تو ہے، یہ انفارمیشن جو ہے نا، یہ اس میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے، یہ بات ہے۔ یہی بات جو ہے نا، صحابہ میں بہت کم ایسے تھے جو حافظ تھے، بہت کم ایسے تھے جن کو پورا ایسی معلومات تھیں، پوچھ کے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے ان میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا عمل کی، بس عمل کرنا ہے ان کا، تو بس یہ تھا کہ حضور کو دیکھو اور عمل کرو۔ تو یہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اکیلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ظاہری باطنی تمام گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا۔ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، یا آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین، یا غیاث المستغیث۔ اگر غلطی سے ہم پھر سے پھسل جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو دیدہ دلیری سے جو گناہ کرتے ہیں، باغی ہو کر گناہ کرتے ہیں، یا العالمین۔ حل ہمیں ہر ساتھ اپنی طرف رجوع کی توفیق عنایت فرمائیے، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ نفس و شیطان کا غلبہ ہے ہمارے اوپر یا العالمین، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، عزم اختیار میں قوت عنایت فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عنایت فرما دیجیے، اور ان محبتوں کو ٹھیک کر تمام محبتوں پر غالب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے یا العالمین۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب نے آپ سے طلب فرمائی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے
آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یا العظیم۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، بیوی بچوں، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات سے، موذی درپا بیماریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، چوری چماری، ڈاکہ جو آج کل رائج الوقت ہے، تمام ہر طرح کے شر سے حفاظت میں رکھیے یا العالمین۔ حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجیے، اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری شامت اعمال دور فرما دیجیے، ہمیں صحیح معنوں میں سچے امین اور حکمران عنایت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان، اچھے مسلمان حکمران عنایت فرمائیے، پوری امت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً ہندوستان، کشمیر، برما، فلسطین، شام، ہر جگہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا ہماری سے بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔